السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین اور ناظرات، ہم نے آپ لوگوں کے سامنے جنت میں لے جانے والے اعمال اور جنتیوں کو جنت میں استقبال کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی تھیں۔ آج کے اس درس میں جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کا حلیہ کیسے ہوگا، جنتی جنت میں کیسے رہیں گے اور ان کا جسم کیسے ہوگا، اس تعلق سے چند اہم باتیں بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تو ان کی لمبائی 60 گز تھی، اور یہی 60 گز لمبائی کے حساب سے جنتی جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، خلق اللہ آدم علی صورتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت میں پیدا کیا۔ طولہ 60 ذراعا، ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ فلما خلقہ، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان کی تخلیق مکمل ہو گئی، ان کو پیدا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، اذهب فسلم على اولئک النفر من الملائکۃ جلوس، کہ آدم تم اس بیٹھے ہوئے فرشتوں کی جماعت کے پاس جاؤ، تم اس جماعت کے پاس جا کر فرشتوں کو تم سلام کرو، اس جماعت پر تم سلام پیش کرو۔ فاستمع ما یحیونک، اور تم اس سلام کا جواب کیا دیتے ہیں اس کو تم غور سے سنو۔ فإنها تحیتک وتحیت ذریتک، کہ تم فرشتوں کا جو جواب ہوگا وہی جواب، سلام کا جو جواب فرشتے دیں گے وہی جواب تمہارا بھی جواب ہوگا، اور تمہارے آنے والی نسل، تمہارے آنے والی اولاد کا بھی جواب وہی ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس جا کر کہتے ہیں، فقال السلام علیکم، آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی جماعت پر سلام پیش کیا اور کہا السلام علیکم، کہ تم پر اللہ رب العزت کی سلامتی ہو۔ تو فرشتوں نے جواب دیا، فقالوا السلام علیک ورحمۃ اللہ، تو فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ، کہ تم ورحمۃ اللہ کو بڑھا کر کہو۔ تو اس طرح فرشتوں نے سلام کے ساتھ ورحمۃ اللہ کا بھی اضافہ کیا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا، فزادوہ ورحمۃ اللہ فکل من يدخل الجنۃ علی صورت آدم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت جنتی جب جنت میں جائیں گے تو آدم علیہ السلام کو جس شکل میں پیدا کیا، جس لمبائی میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اسی لمبائی کے ساتھ، اسی قد اور اسی صورت میں سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن، آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک لمبائی اور قد انسان کا جو قد ہے کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو آدم علیہ السلام کی صورت میں آدم علیہ السلام کی جو لمبائی تھی اسی لمبائی کے حساب سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس حدیث میں ایک اہم پیغام یہ بات بتائی گئی کہ سارے لوگ آدم علیہ السلام کی شکل میں اور آدم علیہ السلام کی لمبائی میں جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے وہاں بچپنا، بڑھاپا ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ بچپنے میں انسان شعوری طور پر شعور نہیں ہوتا، اور بڑھاپے کو پہنچنے کے بعد انسان کے جسم پر کمزوری، تکلیف وغیرہ داخل ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہر قسم کی پریشانی، تکلیف سے دور رکھنے کے لیے ایک ایسے عمر کا انتخاب کیا جس عمر میں کہ انسان حشاش بشاش خوشیوں کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی عمر 32 یا 33 سال ہوگی، 30 سال ان کے ہوں گے جب وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس معاملے میں ایک مشہور حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک بوڑھی عورت آ کر کہتی ہے کہ جنت میں جانا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی، تو بوڑھیا جواب سن کر رونے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو جوان بن کر جوانی کی حالت میں داخل ہوں گے۔ تو اس طرح دوسری بات اللہ کے رسول نے بتائی کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے جوان بن کر جائیں گے، بڑھاپے کی پریشانیاں، بڑھاپے کی تکلیفیں، بڑھاپے کی کمزوری وہاں نہیں ہوگی، انسان اس عمر میں خوشی کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ان کے جسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بال وغیرہ جو ہوتے ہیں انہیں نکال دیں گے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ان کے جسم بالوں سے صاف ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن، کہ یعنی جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کے جسم میں بال نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اس طرح ان کے جسم خوبصورت بن جائیں گے۔ جنتی جوانی کی عمر میں خوبصورت جسم لے کر جنت میں پہنچیں گے تو ان کا استقبال حورین کے ذریعے سے جنت کے خوبصورت عورتوں کے ذریعے کیا جائے گا۔ اس طرح پروردگار اپنے نیک بندوں کو خوبصورتی کے ساتھ داخل کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کی خوبصورتی کا اندازہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول زمرۃ تدخل الجنت علی صورت الخمر لیلۃ البدر، پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کی خوبصورتی کا اندازہ ایسا اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو خوبصورتی عطا کریں گے، ان کے چہرے پر جو چمک ہوگی، جو خوبصورتی ہوگی، ان کی خوبصورتی 14ویں چاند کے خوبصورتی کی طرح ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اول زمرۃ تدخل الجنت علی صورت القمر لیلۃ البدر، کہ 14ویں رات میں چاند جس طرح چمکتا ہے، خوبصورت رہتا ہے، اسی خوبصورتی کے ساتھ پہلی جماعت جنت میں داخل ہوگی۔ والذین علی آثارہم کأحسن کوکب دری فی السماء اضاءۃ، کہ ان کے بعد جو جماعت داخل ہوگی ان کی خوبصورتی کا اندازہ اس طرح لگائیے کہ آسمان میں سب سے خوبصورت ستارہ جو ہے اس شکل میں، اس خوبصورتی کو لے کر وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس طرح پروردگار جنت میں داخل ہونے والے انسانوں کے جسم سے ہر قسم کے عیب، ہر قسم کے نقص کو دور کر دیں گے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ خوبصورت چہرہ، خوبصورت جسم اور بہترین عمر، مناسب عمر لے کر اور مناسب لمبائی لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے کہ تاکہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی بھی آدمی کسی قسم کی کمی، کسی قسم کا نقص محسوس نہ کریں، جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہونے، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی خوبصورتی عطا فرمائیں گے۔ اسی کو پانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اسی جنت کو پانے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، اسی جنت کو پانے کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہے، اسی جنت کو پانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا ہے، اسی جنت کو پانے کے لیے دنیا میں قربانی دینی ہے، اور جو آدمی دنیا میں قربانی دے گا، جو آدمی دنیا میں اللہ کو راضی کرے گا، اس کے لیے جنت تیار کر رکھی گئی ہے۔ اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت نیک لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، اللہ کو راضی کرنے والوں کے لیے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی جنت کے مستحق بن جائیں، ہم بھی جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہونے والے بن جائیں، تو ہمیں چاہیے
کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے آپ کو متقی لوگوں میں شمار کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ رب العالمین ہم تمام کو اس نعمت کا مستحق بنائیں، جب تک ہمیں زندگی عطا فرمائے، نیک زندگی عطا فرمائے، جنتی والی زندگی عطا فرمائے، جب تک اللہ تعالی ہمیں دنیا میں رکھے، جنت میں لے جانے والے اعمال میں آگے بڑھنے والا بنائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔